جو 172 چاہیے جس کی بدولت وہ وزیر اعظم بنے تھے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑا سا بھی وہ جو کہتے ہیں نا ریاست مدینہ یا وہ ریفرنس کرتے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں کیا ہوتا ہے, اگر تھوڑا سا بھی لحاظ ہوتا تو وہ خود بخود چھوڑ کے جا چکے ہوتے, کیونکہ 140 سے زیادہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے اس وقت. اس کے بدلے وہ اب ظاہر ہے ڈرا دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام ریلیجن کو بیچ میں لے کے آتے ہیں, حق اور باطل کی جنگ اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی آپ کے خلاف آپ کے ممبران اگر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ ایک چیز میں بالکل بتا دوں کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پیسے کی سیاست کر رہی ہے اپوزیشن, ایک شخص آپ کے پاس تو پوری مشینری ہے, تمام ایجنسیز ہیں, تمام حکومت کے آپ کے پاس سہولت موجود ہے. آپ ایک چیز بتا دیں کہ جی یہ پیسے کا لین دین ہوا تھا اور اس کے تحت فلانا ایم این اے, اور میں یہ بتا دوں کہ کیا عمران خان کو آج وہ ایم این ایز نظر آئے ہیں؟ وہ تو جے کے ٹی گروپ, جہانگیر ترین گروپ تو پچھلے 2 سال سے راجہ ریاض وغیرہ سب کھل کے بات کر رہے تھے عمران خان کے خلاف. نور عالم جو ہے پشاور سے ایم این اے, وہ کھل کے بات کر رہے تھے. تو وہ کیا آج آئے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے کی لالچ دی کہ وہ آج شریف صاحب کو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم منصب پہ فائز کر رہے ہیں, تو اس کا یہ ان کا سلیکشن کیسے ہوا؟ سلیکشن وہ تو پارلیمنٹری پارٹی کرے. سب سے بڑے سلیکشن کا تو ہمارا تو بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے. میاں نواز شریف پارٹی کے رہنما ہیں اور کل تک بھی آپ نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھا ہو تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی میں جو بھی جب نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوگی تو میاں نواز شریف جس کو بھی نامینیٹ کریں گے وہ وزیر اعظم ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہم سب کی خواہش ہے, پاکستان مسلم لیگ کی سب سے زیادہ پارلیمنٹری پارٹی میں سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ ہیں اراکین ہیں, ایم این ایز ہیں, تو ظاہر ہے حق بھی بنتا ہے. پھر ان کا تجربہ بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, 10 سال سے زیادہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے, قابلیت ہے ان میں. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, یہ تو ابھی ایک ٹیمپریری ایک حکومت ہوگی. ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو, جو ہمارے ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ایک نیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اس کی بدولت جو بھی حکومت میں آئیں گے اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا, پھر آپ وہ چیزیں کر سکیں گے جو پاکستان کے عوام کے لیے بہترین ہوں گی. کتنے دنوں میں یہ صورتحال جو ہے کلیئر ہو جائے گی جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے؟ ابھی دیکھیں نا, انہوں نے کل بلانا تھا 21 تاریخ کو, جو قانون کے حساب سے 14 دن میں بلانا ہوتا ہے, 14 دن میں انہوں نے نہیں بلایا. اب 14 دن میں اگر انہوں نے نہیں بلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اسپیکر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے بہانہ کیا ہے OIC میٹنگ کا, حالانکہ کوئی بہانہ نہیں تھا, کل صبح بڑے آرام سے میٹنگ ہو سکتی تھی. اب وہ 25 تاریخ کو انہوں نے بلایا, تو اس سے اگر ورک آؤٹ کریں اور کوئی اگر عمران خان اور ان کے جو سپورٹرز ہیں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں تو میرا خیال ہے 2 یا 3 اپریل تک قصہ تمام ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں عمران خان کو چاہیے 27 تاریخ کو, جو کہہ رہے ہیں نا بڑا زبردست جلسہ کر رہے ہیں, 27 تاریخ کو اعلان کر دیں, اپنا استعفیٰ دے دیں, اور پوری قوم کو تاکہ سکون ہوگا, پاکستان میں انویسٹرز کو بھی سکون ہوگا, پاکستان میں بزنس کے حالات بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے ایک دم سے ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ایک کھلاڑی رہ چکے ہیں, میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا پچھلے دنوں کہ کھلاڑی ہر دفعہ نہیں جیتتا, آپ کوشش کرتے ہیں جیتنے کی, لیکن جب آپ ہار جاتے ہیں تو آگے بڑھ کے آپ مبارکباد آپ دیتے سب سے پہلے. تو وہ ان کو چاہیے کہ جی وہ ہار چکے, ایک وقت تھا وہ جیتے تھے, اور جیتنے کے بعد اب اگر آپ اپوزیشن, ہم بھی تو اپوزیشن میں بیٹھے تھے, ہمیں تو زبردستی بٹھایا گیا تھا, لیکن ہم نے تو کبھی گلہ شکوہ, آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں, ہم تو بڑی خوشی سے ہم اپوزیشن میں تھے. تو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومتی عہدے پر رہیں گے اور پرائم منسٹر یا منسٹر بنیں گے تو اسی میں آپ کی زندگی ہے. تو میرا خیال ہے آپ عمران خان صاحب جی صاحب بتائیے گا کہ اسپیکر نے جو 25 جولائی کو اجلاس بلایا تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے. آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج گے؟ دوسرا کن کے خلاف؟ اسپیکر یا عمران خان یا پھر جو نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آئے گا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی جانی چاہیے یا پھر ایسا کوئی ہے یا کوئی نئی تعیناتی ہوگی؟ پہلی بات تو یہ جو آرٹیکل 6 اور تعیناتی کے حوالے سے آپ کے سوالات ہیں یہ بڑے سینسٹیو نیچر کے. ایک تو آرٹیکل 6 لگے, یہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. میں کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں, جو بھی قانون میں
جو طریقہ کار ہوگا وہ ان کے خلاف ہونا چاہیے، اسپیکر کے خلاف، کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کل عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گے، نہ وہ اسپیکر ہوں گے، تو ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو وہ کام کریں جو قانون کے مطابق ہے. دوسری بات جو ایکسٹینشن کا ہے، میرا خیال ہے جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ان تک چھوڑ دیں. میں اچھا یہ بتائے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، عمران خان گھر چلے جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہ بتائے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ کب وطن واپس آئیں گے اور ان کے خلاف جو کیسز تھے جس پہ ان کو سزا ہوئی ہے اس کا سامنا کیسے کریں گے، یا اس کے لیے کوئی اپیل وغیرہ دائر کروائیں گے؟ وہ جو قانونی طریقہ کار ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول کے حساب سے ان کو سزائیں دی گئی تھیں. ماحول یکسر چینج ہو جائے گا، اور جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، جس کی سزا انہوں نے 4 سال کاٹی ہے، اور جس کا وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی جرم کیا نہیں تھا، اور میاں نواز شریف اور پھر وہ واپس آئیں گے اور قانون کے حساب سے اپنے آپ کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب دیکھیں گے وہ واپس آئیں گے، اور باقی لوگوں پر بھی جو مقدمے چل رہے ہیں، ریفرنسز ہیں، وہ بھی سب کلیئر ہوں گے انشاءاللہ تعالی.